لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات الله. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شہیدان راہ خدا کی حیات سے متعلق دو آیتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے جہاں زبان پر پابندی لگائی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو اس شخص کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے پاس اتنی سمجھ، اتنا شعور نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت میں گمان پر پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، تمہارے وہم و خیال و گمان میں بھی یہ بات نہ آنے پائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے آج تک کسی کی روزی بند نہیں کی. ظاہر ہے کہ جب ہر ایک کو وہ روزی دینے والا ہے تو جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے گلے کٹوا دیے، ان لوگوں کو کیسی روزی پروردگار عنایت فرمائے گا، کس طرح کی روزی دے گا. ان کو رزق حسن دیتا ہے، بہترین روزی دیتا ہے. قرآن مجید ہی کی آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، اس ہجرت کے بعد پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ انہیں بہترین روزی عطا کرے گا، رزق حسن دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہترین روزی مل رہی ہے، لیکن روزی سے مراد فقط یہی کھانا نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، یا روزی سے مراد فقط وہی پیسے نہیں ہیں جو ہم کماتے ہیں. ہر حصے کی روزی الگ ہے. دماغ کی روزی الگ ہے، آنکھوں کی روزی الگ ہے، کانوں کی روزی الگ ہے، زبان کی روزی الگ ہے، ہاتھ کی روزی الگ ہے، پیر کی روزی الگ ہے. اور ساری زندگی کا دار و مدار ظاہر ہے کہ یہ اسی رزق پر ہے. یہ آنکھ اسی وقت تک دیکھنے کا کام کرے گی جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے. جس دن اس کی روزی بند ہو جائے گی انسان نابینا کہلائے گا. یہ کان سماعت کا کام اسی وقت تک کریں گے جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے. جس دن روزی بند ہو جائے گی اسی دن انسان چیخ چیخ کر سامنے بات کرنے والا بات کر رہا ہوگا لیکن کچھ سن نہیں پائے گا. یہ ناک جو شامے کا کام کر رہی ہے، سونگھنے کا کام کر رہی ہے، یہ اسی وقت تک کام کرے گی جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے.
جس دن روزی بند ہو جائے گی انسان نہ خوشبو محسوس کر سکتا ہے نہ بدبو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ زبان میں جو قوت ذائقہ ہے یہ اسی وقت تک ذائقے کا محسوس کرے گی، ذائقہ محسوس کر سکتی ہے مختلف کھانوں کا، انواع و اقسام کے کھانوں کا، جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن روزی بند ہو گئی اسی دن انسان نہ یہ پہچان پائے گا کھٹا کیا ہے کہ میٹھا کیا ہے، اس لیے کہ زبان ہی میں پروردگار عالم نے قوت ذائقہ رکھی ہے۔ یہ ہاتھ اسی وقت تک اٹھیں گے جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن یہ روزی بند ہو گئی اسی دن یہ ہاتھ شل ہو جائیں گے، اگر ہم اٹھانا بھی چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ پیر چلنے کا کام اسی وقت تک کریں گے جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن روزی بند ہو گئی اسی دن ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہر طرح کی روزی ہے، روزی یہ قسمیں ہیں، ہر طرح کی روزی ہے، اور پروردگار عالم نے کسی ایک طرح کی روزی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کی جتنی قسمیں ہیں ہر قسم کی روزی ان شہیدان راہ خدا کو مل رہی ہے۔ ان کے دماغ کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی فکر کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے ذہن کو روزی مل رہی ہے، ان کی بصارت کو روزی مل رہی ہے، ان کی سماعت کو روزی مل رہی ہے، ان کی زبان کو روزی مل رہی ہے، ان کے پورے وجود کو روزی مل رہی ہے، حتیٰ کہ ان کے نام کو بھی روزی مل رہی ہے اور ان کے پیغام کو بھی روزی مل رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ہر طرح کی روزی پروردگار انہیں دے رہا ہے، اور جب یہ روزی مل رہی ہے تو اس روزی کوئی معمولی روزی نہیں ہے۔ بصارت کو رزق حسن مل رہا ہے، سماعت کو رزق حسن مل رہا ہے، زبان کو رزق حسن مل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان میں قوت گویائی بھی ہے۔ اگر یہ قوت گویائی نہ ہو تو انسان ایک لفظ بھی کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ تو پروردگار عالم نے جہاں زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے وہیں اسی زبان کے ذریعے انسان بولتا بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر طرح کی روزی ان کو مل رہی ہے، ان کی زبان کو بھی روزی ہے اور ان کی سماعت کو بھی روزی ہے، ان کی بصارت کو بھی روزی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں سنیں گے کیسے، یہ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں یہ دیکھیں گے کیسے؟ نہیں، وہ کتنے ہی ہم سے دور ہوں ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کو نہیں سن پا رہے ہیں لیکن ہم جب بھی کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ تو یہ سلام ان کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں سنتے بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور جو حضرات زیارت کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کسی بھی معصوم کی زیارت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ براہ راست اس معصوم کی بارگاہ میں چلے جائیے، ہر جگہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ زیارتوں کے آداب میں جہاں بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب زیارات میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اس معصوم سے اجازت طلب کیجیے کہ کیا آپ اس معصوم کی بارگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اجازت اگر آپ نے ظاہر ہے بہت سارے حضرات ماشاءاللہ زیارت کر بھی چکے ہوں گے، اذن دخول پڑھا بھی ہوگا، پہلی اجازت اللہ سے، دوسری اجازت اللہ کے رسول سے، تیسری اجازت ان ملائکہ سے جو حکم پروردگار سے اس روضے میں موجود ہیں، اور چوتھی زیارت اس خود معصوم سے جس کی زیارت کو انسان آیا ہے۔ اور اس میں دو فقرے ہیں کہ یرون مقامی، وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ کلامی، اور میرے کلام کو سن رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد جو لفظیں ہیں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اللہ نے ایک حجاب، ایک ایسی رکاوٹ رکھی ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، وہ تو ہمیں سنتے ہیں مگر ہم نہیں سن پاتے۔ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کے لیے بصارت چاہیے، سننے کے لیے سماعت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بصارت کو بھی روزی مل رہی ہے اور ان کی سماعت کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی زبان کو روزی مل رہی ہے۔ بصارت کو روزی ملتی ہے تو دیکھتے ہیں، سماعت کو روزی ملتی ہے تو سنتے ہیں، زبان کو روزی ملتی ہے تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مگر جب یہ رزق حسن ملتا ہے، ہر قسم کی روزی اور بہتر سے بہتر روزی، تو اس رزق حسن کو کرتے کیا ہیں؟ یہ اس رزق حسن کو جمع نہیں کرتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں۔
خرچ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اس کا ایک درجہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انہیں جو رزق ملتا ہے، رزق حسن، اس رزق کو یہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے جہاں ایک طرف یہ آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر ہجرت کے بعد وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق حسن ملے گا۔ اب جب انہیں رزق حسن مل رہا ہے تو اس رزق کو، اس روزی کو کرتے کیا ہیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، وہ اس رزق کو خرچ کرتا ہے، سرًا وجہرا، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے اور کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے، کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے۔ ایک دنیا کا ستایا، آفت کا مارا، اپنی عرضداشت لے کر آیا ہے، کھڑا ہے بارگاہ میں، سامنے کھڑا ہے، کیا مانگنے آیا وہی جانتا ہے، کچھ زبان سے کہہ بھی نہیں رہا ہے، لیکن دل میں ایک آرزو ہے، دل میں ایک تمنا ہے، دل میں ایک خواہش ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ صلوات اور بھیج دیں محمد والے۔ کیا مانگ رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم، لیکن جو مانگ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے، وہ عطا بھی کر رہا ہے۔ دینے والے نے کیا دے دیا نہیں معلوم، پانے والا کیا پا گیا کچھ خبر نہیں۔ یہ وہ ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ کوئی پوشیدہ طریقے پر، یعنی مٹھی بند کر کے بھی دیا جا رہا ہے اور کھلم کھلا تقسیم رزق کیا جا رہا ہے۔ اور جو کھلم کھلا تقسیم رزق ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ تقریباً 1400 سال ہونے کو ہیں، کربلا کل بھی تقسیم رزق کر رہی تھی، کربلا آج بھی رزق تقسیم کر رہی ہے، کربلا قیامت تک رزق تقسیم کرتی رہے گی، لیکن یہ ظرف کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ انسان کس طرح کا رزق اس کو چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں ذہن کو رزق ملتا ہے، یہاں فکر کو رزق ملتا ہے، یہاں علم کو رزق ملتا ہے، یہاں معرفت کو رزق ملتا ہے، یہاں بصارت کو رزق ملتا ہے، یہاں سماعت کو رزق ملتا ہے، یہاں زبان کو رزق ملتا ہے، یہاں حیات کو رزق ملتا ہے، یہاں کمال کو رزق ملتا ہے، ہر طرح کا رزق ہے۔ یہ انسان کے ظرف کی صلاحیت ہے کہ اسے کس طرح کا رزق چاہیے۔ اسے صرف معدے کا رزق چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا، اسے فکر کو رزق چاہیے، اس کے دماغ کو رزق چاہیے، اس کی زبان کو رزق چاہیے، ہر طرح کا رزق۔ لیکن یہ وہ بارگاہیں ہیں جو صاحبان عصمت کی بارگاہیں ہیں، صاحبان آیت تطہیر کی بارگاہیں ہیں۔ یہاں رجس و کثافت و گندگی و پلیدگی و جہالت و جاہلیت کا گزر نہیں ہے، لہذا جو جتنا اپنے کو اندر سے کھنگالتا چلا جائے گا، جو جتنا اپنے کو اندر سے پاک تر کرا چلا جائے گا، اتنا ہی ان بارگاہوں سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے ہزاروں کلومیٹر دور ہو، لیکن اگر روح پاک ہے، نفس میں پاکیزگی ہے، تو خدا کی قسم وہ پیغمبر اکرم سے بھی قریب ہے، وہ امیر المومنین سے بھی قریب ہے، وہ امام حسن سے بھی قریب ہے، وہ امام حسین سے بھی قریب ہے، وہ ہر معصوم سے قریب ہے۔ اسی لیے انسان اگر اپنے کو اندر سے جتنا کھنگالتا چلا جائے گا، جتنا پاک کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی ان بارگاہوں سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اسباب ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے مومنین ہیں جو زیارت کی للک اور تڑپ رکھتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے، اور اسی للک اور تڑپ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ حسین سے قریب نہیں ہے؟ کیا وہ معصومین سے قریب نہیں ہے؟ کیا وہ کربلا سے قریب نہیں ہے؟ نہیں ہے قریب، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جو ذریع سے قریب ہو گیا ہو وہ صاحب ذریع سے بھی قریب ہو گیا ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی بھی معصوم کی قبر سے، قبر پیغمبر ہو یا قبر امیر المومنین، قبر امام حسن ہو یا قبر امام حسین، کسی بھی معصوم کی قبر سے قریب ہونا اور ہے،
اور صاحب قبر سے قریب ہونا اور ہے۔ زیارت کی جو اسپرٹ ہے، جو زیارت کی روح ہے، جو زیارت کی جان ہے، وہ قبر سے قریب ہونا نہیں ہے، وہ صاحب قبر سے قریب ہونا ہے، وہ صاحب قبر سے قریب ہونا ہے۔ زیارت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ زیارت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس زیارت کا ہم جیسے بے معرفت اور گنہگار لوگوں کو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس زیارت کے جملوں پر آپ غور کریں، جو معصومین کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو کے جن جملوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، اسی میں آخر میں یہ آپ کو یہ جملے مل جائیں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ زیارت کا جو ماحصل ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کو زیارت سے جو ملنے والا ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں، میرے شفیع ہو جائیں کہ جو آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ کیا سفارش فرما دیں؟ لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی، تاکہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو زیارت کا جو ماحصل ہے وہ بخشش گناہ ہے۔ انسان زیارت کرنے کے بعد جیسا گیا تھا، خدا نخواستہ اگر ویسا ہی واپس آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ روح زیارت حاصل نہیں ہوئی ہے، روح زیارت اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر زیارت کر کے واپس ہوا ہے، جیسا گیا تھا، تبدیلی آئی ہے، ایک چینجنگ آئی ہے، ایک بدلاؤ آیا ہے، عقیدے میں پختگی آئی ہے، اعمال میں نکھار آیا ہے، کردار میں بلندی آئی ہے، اس کا مطلب زیارت بھی کی ہے اور روح زیارت لے کر واپس ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریب رہنے والا ہی قریب ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ خانہ خدا کی زیارت کو، حج یا عمرے کو جاتے ہیں۔ کیا ہر خانہ خدا سے قریب ہونے والا خدا سے قریب ہو جاتا ہے؟ ہر خانہ خدا سے قریب ہونے والا خدا سے قریب نہیں ہوتا۔ خانہ خدا سے قریب ہونا اور ہے اور خدا سے قریب ہونا اور ہے۔ اگر ہر خانہ خدا سے قریب ہو جانے والا خدا سے قریب ہو جائے گا تو امام معصوم اپنے صحابی کو منظر نہ دکھاتے کہ جب اس نے کہا کہ حج میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں مولا، اس وقت سال بہت مزارہ حاجی کو تعداد ہے، بہت زیادہ حاجیوں کی تعداد ہے، کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں، کس قدر شور ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ شور مچانے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے کم ہیں۔ اور جب آپ نے منظر دکھایا ہے تو یہی نظر آیا کہ گویا مختلف جانور ہیں جو کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں، اس میں خال خال کا انسان نظر آ رہے ہیں۔ تو امام نے یہی تو فرمایا تھا کہ بس جو یہ انسان کی شکل میں تمہیں نظر آ رہے ہیں یہی ہے اصلاً حج کرنے والے، ورنہ شور مچانے والے تو بہت آئے ہوئے ہیں، لیکن حج کرنے والے بھی، حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کا بھی بے عینے یہی حال ہے، زیارت یہی حال ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم جائیں اور فقط شور مچانے والوں میں شمار ہو جائے، بلکہ جو زیارت کی روح ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ہم فقط ذریعے حسین سے قریب نہ ہو بلکہ حسین سے قریب ہو جائیں، حسین سے قریب ہو جائیں۔ اور یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر معصوم کی زیارت، اب یہ الگ بات ہے کہ ہر معصوم کی زیارت ایک شرف رکھتی ہے۔ مدینے میں جانے والا کس قدر خوش قسمت انسان ہے کہ 6 معصومین کی زیارت اسے ایک وقت میں ایک جگہ حاصل ہو رہی ہے۔ وہ پیغمبر اکرم کی زیارت کر رہا ہے، وہ صدیقہ طاہرہ کی زیارت کر رہا ہے، وہ امام حسن کی زیارت کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کا زائر ہے، امام محمد باقر کا زائر، امام جعفر صادق کا زائر، اتنے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو مدینے جانے والا یہ ظاہر خوش قسمت ہے۔ تو ہر معصوم کی زیارت، مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت، نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت، سامرہ میں امام علی النقی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت، اسی طریقے سے کاظمین میں 7ویں امام اور 9ویں امام کی زیارت۔ ہر معصوم کی زیارت ایک خاص شرف رکھتی ہے اور استحباب ہے، ہر معصوم کی زیارت مستحب ہے۔ کربلا کی زیارت یوں تو واجب تو نہیں ہے، لیکن تاکید اتنی زیادہ ہے، بے حد تاکید ہے۔ اور ایک فرق ہے زیارت کربلا میں اور دوسرے معصومین کی زیارت میں۔
زیارت امام حسین میں اور دوسرے معصومین کی زیارت میں، کسی بھی معصوم کی زیارت کی راہ میں اگر جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت و آبرو کو خطرہ ہے، تو اس زیارت کا استحباب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ زیارت مستحب نہیں رہتی، اس زیارت کا استحباب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ زیارت حسین کا شرف ہے کہ راہ زیارت حسین میں چاہے کتنی ہی زحمت ہو، چاہے کتنی تکلیف ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، عزت و آبرو کا خطرہ ہو، مگر زیارت حسین کا استحباب کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ زیارت کربلا کا استحباب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہ سب اس قربانی کی جزا ہے بارگاہ الہی سے جو سید الشہداء علیہ السلام کو ملی ہے۔ ایک تذکر ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہے، صرف یاد دہانی ہے۔ 3 خاص باتیں سید الشہداء کو پروردگار عالم کی جانب سے ایسی ملی ہیں جو ان کے نانا کو بھی نہیں ملی، ان کے بابا کو بھی نہیں ملی، ان کے بھائی کو بھی نہیں ملی۔ جبکہ پیغمبر کا درجہ اپنی جگہ پر، امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن 3 خاص باتیں امام حسین کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امامت آپ کی نسل میں رکھی پروردگار عالم نے، یہ پہلی خاص چیز۔ دوسری خاص یہ کہ تحت قبہ حسین ابن علی دعاؤں کی قبولیت، ہر معصوم کی قبر کے پاس دعا، اس سے بڑھ کر قبولیت دعا کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہر معصوم کی قبر کے پاس دعا یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ ارے معصوم تو معصوم ہے، ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرمائے، پوچھئے اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر انسان اگر اللہ سے دعا کرے تو قبولیت دعا کے جہاں بہت سارے مقامات، یوں تو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ اس کا لطف، اس کا کرم ہے کہ اس نے کچھ مخصوص جگہیں قرار دی ہیں کہ اگر تم نے اس جگہ کھڑے ہو کر ہمیں پکارا تو ہم ضرور جواب دیں گے۔ ان مقامات میں ماں باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اگر انسان اپنی ماں کی قبر کے پاس، اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے تو جہاں استجابت دعا کے بہت سارے مقامات ہیں، وہاں ماں باپ کی قبریں بھی استجابت دعا کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے کہ وہاں بھی پروردگار اس آواز سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو معصوم کی بارگاہ تو معصوم کی بارگاہ ہے، لیکن تحت قبہ امام حسین علیہ السلام خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کی گویا پروردگار نے گارنٹی لی ہے، ایک ضمانت لی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ تربت کی خاک میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے۔ ہر معصوم کی تربت کی خاک ہمارے لیے گویا ایک سرمہ چشم ہے، ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، احترام ہے اس کا، اس کی عزت ہے، اس کا ایک درجہ مرتبہ ہے۔ لیکن خاص طور پر روایات معصومین میں، احادیث میں کہیں آپ کو کسی معصوم کی خاک کے لیے جملہ نہیں ملے گا۔ یہ صرف سید الشہداء کو شرف حاصل ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شک اور شبہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھلا تربت حسین میں شفا، تربت حسین میں شفا۔ اس میں تعجب کی میں سمجھتا ہوں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی امام حسین سے عقیدت و محبت رکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ امام حسین نے اپنی خاک میں شفا رکھ دی ہے۔ جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تربت حسین میں شفا رکھی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ امام حسین نے خود شفا رکھ دی ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تربت حسین میں شفا رکھی ہے۔ تو اب یہی تو مقام غور و فکر ہے کہ وہ پروردگار جو خلیل خدا کے بیٹے نے اگر جس زمین پر ایڑیاں رگڑی ہیں، اگر جہاں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں اور ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے جہاں چشمہ ابلا، اگر اس پانی میں اللہ شفا رکھ سکتا ہے تو حبیب خدا کا بیٹا جس زمین پر قربانی دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، جس زمین پر حسین نے ایڑیاں رگڑی ہوں، کیا اس خاک میں پروردگار شفا نہیں رکھ سکتا؟ اگر پروردگار پانی میں شفا رکھ سکتا ہے تو پروردگار خاک میں بھی شفا رکھ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لیکن ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، حالانکہ موقع نکل گیا، لیکن پھر میں پیچھے جا کے اپنی بات کو دہرانا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ میں نے کل عرض کیا کہ یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ، مذہبی دنیا میں بھی
اور دنیا تو فتنوں سے ویسے بھی بھری ہوئی ہے، اور سب کچھ مذہب ہی کے نام پر ہو رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہی ہو رہا ہے۔ یہ شیعت کے حصے بکرے کبھی امیر المومنین کے نام پر، کبھی عداداری کے نام پر، کبھی امام حسین کے نام پر، سب اپنے کو مولائی کہہ رہے ہیں، سب اپنے کو کربلائی کہہ رہے ہیں، سب اپنے کو فدائی کہہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے نعرے عالم وجود میں آتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مولا ان نعروں کو سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے کو اللہ کے برابر قرار دیا ہو، اللہ جیسا قرار دیا ہو، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کو اللہ کے جیسا یا اللہ کے برابر قرار دیں۔ انہوں نے ان الفاظ کو اپنے لیے کبھی پسند نہیں کیا جو الفاظ مخصوص ہیں پروردگار عالم کے لیے۔ کبھی بھی انہوں نے نہ اللہ اپنے کو کہلایا، نہ اپنے کو رب کہلایا، کبھی اپنے کو مالک نہیں کہلایا۔ خدا آپ کو نجف کی زیارت نصیب کرے۔ آپ نجف کی زیارت میں کئی زیارتیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے مفازل الجنان میں لکھی ہیں۔ ان زیارتوں میں مولا کائنات کی زیارتوں میں ایک زیارت ہے، آپ اس زیارت کے جملے ہیں: السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے روز قیامت کے حاکم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سورہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کو مالک کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی وہ روز قیامت کا مالک ہے، اور چونکہ پروردگار روز قیامت کا بھی مالک ہے، لہذا اس مالک نے روز قیامت کا حاکم علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ حاکم ہونا اور ہے، مالک ہونا اور ہے، فرق ہے مالک ہونے میں اور حاکم ہونے میں۔ مالک ہونا اور ہے، اس مالک نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے روز قیامت کے حاکم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کبھی رب کہلانا پسند نہیں کیا، کبھی اپنے کو اللہ کہلانا پسند نہیں کیا۔ اگر علی اللہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو یہ مولا کی روح کو تڑپانا ہے، اگر علی رب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو یہ مولا کو اذیت پہنچانا ہے۔ انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کو رب کہا جائے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ صاحبان تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھنے کے بھی شوقین ہیں بعض حضرات۔ شیخ عباس قمی کی جو زیارتیں ہیں، میں نے کہا زیارت بھی پڑھنا چاہیے، ان سے بھی معصوم کی فضیلت سامنے آتی ان زیارت کے جملوں سے، لیکن رب کہلانا جو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس کے بعد بھی میرے پاس دلیل ہے۔ چنانچہ شیخ خر عاملی کی ایک کتاب ہے اثبات الہدیٰ، اس کی 7 جلدیں ہیں۔ معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے فقط احادیث ہی انہوں نے اپنی ان کتابوں میں 7 جلدوں میں فقط احادیث ہی ہیں جو معصومین کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں ان کو مل سکی۔ 7ویں جلد و آخری جلد ہے، وہ ہے رد الغلات، غالیوں کی رد میں۔ اسی آخری چیپٹر میں رد الغلات میں ایک روایت آپ کو مل جائے گی۔ کچھ لوگ آئے مولا کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام ہو، تو مولا کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ میں تمہارا رب نہیں ہوں، بلکہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ تو علی رب کا نعرہ اگر مولا پسند کرے تو ہم ہر وقت صبح و شام اٹھتے بیٹھتے علی کو رب کہیں گے، لیکن ہمیں مولا کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا ہے، مولا کی مرضی سے ماننا ہے کہ اللہ کس طرح سے اپنے نمائندوں کو منوانا چاہتا ہے، مولا کس اعتبار سے اپنے کو منوانا چاہتے ہیں، کیسے انہیں پکارا جائے، کیسے کس طریقے سے ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اپنی خواہشات کے مطابق ماننا اور ہے اور رضا پروردگار کے تحت ماننا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور شاید میں نے کبھی عرض کیا ہو کہ مولا کی اتنی فضیلتیں ہیں، آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ حد ہی نہیں ہے مولا کے فضائل و کمالات کی، ہمارے جیسے ایسا نہیں کر سکتے، کوئی حد بندی نہیں کر سکتے، اتنے فضائل ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کی باتیں اپنا کے ہم مولا کی فضیلت بیان کریں؟
مولا کی فضیلت کیا کم ہے کہ ہمیں دوسروں سے ادھار لینا پڑے، کچھ القاب لینا پڑے، کچھ آداب لینا پڑے، کچھ الفاظ لینا پڑے؟ مولا کی فضیلت کیا کچھ کم ہے کہ آپ مومنین کے امیر ہیں؟ مولا کی فضیلت کیا کچھ کم ہے کہ آپ متقین کے امام ہیں؟ یہ ایسی فضیلت ہے کہ ہم تو صبح و شام ہر وقت، چاہے وہ اقامت ہو یا اذان، گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومنین کے امیر ہیں، وہ امام المتقین، اور آپ متقین کے امام ہیں۔ مومنین کا امیر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ متقین کا امام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن نصیری کا خدا کس نے بنایا؟ نصیری کے خدا اللہ نے تو نہیں بنایا، نصیریوں نے کہہ دیا کہ ہمارے خدا ہے۔ تو کیا نصیری کے کہنے سے امیر المومنین نصیری کے خدا ہو گئے؟ نہیں، نصیری کا خدا بھی وہی ہے جو امیر المومنین کا خدا ہے، وہی نصیری کا خدا ہے۔ نصیری کا خدا ہونا مولا کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کبھی خدا کہنے سے مولا خوش ہوئے ہوں تو ہم 1000 بار خدا کہتے، مگر کبھی انہوں نے نہ ایسے القاب کو پسند کیا، نہ کبھی اپنے کو خدا کے مقابلے پر لائے، نہ آپ نے کبھی خدا جیسا کہا۔ اور اب ایک فرق آپ خود محسوس کر لیں، اب چاہے ہم نصیری کے کہنے پر عمل کریں، چاہے خدا کے کہنے پر عمل کریں، خدا کہا ہے نصیری نے، امام کہا ہے اللہ نے۔ اب چاہے آپ خدا مانیے اور چاہے امام مانیے، امام مانیں گے تو خدا کا کہنا ماننے والے ہیں، خدا کہیں گے تو نصیری کا کہنا ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ کربلا آج بھی تقسیم رزق کر رہی ہے، اور واقعاً کربلا کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ کربلا کا بدل ہے نہ کربلا والوں کا بدل ہے۔ یہ بالکل ایک الگ ہے کربلا، ایک بالکل الگ چیز ہے کربلا۔ اور کربلا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کائنات کی خلقت میں کربلا بھی منصوبہ ہے، حادثہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، کربلا منصوبہ ہے، باقاعدہ منصوبہ ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ امام حسین کربلا میں حادثاتی اعتبار سے قتل نہیں کر دیے گئے، بلکہ ایک منصوبے کے تحت قتل کیے گئے ہیں۔ ایک طرف پورا منصوبہ یزید کا، پوری اس کی پلاننگ، پورا اپنا ایک منصوبہ، ایک اسکیم، ایک پروگرام یزید کا، اور اس کے مقابلے پر ایک اپنا پورا پروگرام امام حسین کا، ایک پوری اسکیم امام حسین کی، اپنی ایک پوری پلاننگ امام حسین کی۔ امام حسین جانتے تھے کہ ہم نے جو اتنا بولڈ اسٹیپ لے لیا ہے، اس کی منزل آخر شہادت ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ بس مطالبہ بیعت امام حسین سے ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینے سے نکلے اور 3-4 مہینے مکے میں قیام کیا اور پھر وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلے اور مارے مارے پھرتے رہے اور کربلا میں گھیر کر قتل کر دیے گئے، یہ شخص کربلا کا عارف نہیں ہے، اسے کربلا کی معرفت ہی نہیں ہے۔ امام حسین خوب جانتے تھے کہ ہم نے جو اقدام کیا ہے، اس اقدام کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی لیے راہ کربلا میں کسی کو امام نے اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، کسی کو اندھیرے نہیں رکھا، جو بھی آیا آپ نے واضح کر دیا۔ اگر قربانی دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے یہاں تو۔ اگر سر کٹا سکتے ہو تو آؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام کیوں نکلے تھے، اس مقصد کو بھی امام نے اس وقت واضح کر دیا جب آپ مدینے سے نکلے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں مدینے سے نکلا ہوں، طلب اصلاح میں نکلے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، طلب اصلاح یعنی امام کی چاہت یہ ہے کہ اس امت کی اصلاح ہو جائے، اور اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ نیکیوں کی ہدایت کے ذریعے ہوگی، برائیوں سے روکنے کے بعد ہوگی، نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنے سے ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں، طلب یعنی چاہت،
میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی چاہت میں مدینے سے نکلا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. جو میرا کہنا مان لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ورنہ میری طرف سے حجت تمام ہے. امام اس اعلان کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، تو وہ اندھیرے میں نہیں نکلے تھے امام. اب اصلاح امت کی ہوئی نہ ہوئی، اگر اصلاح ہو تب بھی امام فاتح ہیں، اور اگر اصلاح امت نے قبول نہ کی ہو تب بھی امام فاتح ہیں. اس لیے کہ امام تو اس چاہت سے نکلے تھے. اب امام اگر اصلاح امت چاہتے تھے تو امت کی اصلاح جس طریقے سے ہو سکتی تھی امام نے وہ سارے طریقے اختیار کر لیے. اگر امت کی اصلاح ہو گئی تب بھی حسین فاتح، اور اگر امت کی اصلاح نہیں ہوئی تو یہ حسین کی شکست نہیں ہے، یہ امت کی شکست ہے. یہ حسین تو اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ امت کی بدبختی تھی کچھ اصلاح حسین کو قبول نہ کر سکی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. لیکن یہ امام حسین ہی سے مطالبہ بیعت کیوں ہوا ہے؟ بنی ہاشم میں حضرت عباس موجود، ان کے بھائی موجود، جناب محمد حنفیہ موجود، جناب عبداللہ ابن جعفر موجود. ان سے مطالبہ بیعت تو نہیں ہے، صرف امام حسین ہی سے کیوں ہے؟ ہم چاہے نہ پہچانتے ہوں لیکن آپ یاد رکھیں کہ یزید خوب پہچانتا تھا حسین کون ہے، ابن زیاد جانتا تھا حسین کون ہے، عمر ابن سعد جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے. قتل حسین کوئی اتنا آسان نہیں تھا. امام حسین کو قتل کر دینا، امام حسین کو قتل کر دینا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ مکروا و مکر اللہ، جب دنیا کے مکار لوگ اپنی مکاری کرتے ہیں تو ان مکاریوں کی چال کاٹنے والا اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس مکر کو کاٹنے والا اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یزید نے اپنی چال چلی اور امام حسین نے اپنا راستہ اختیار کیا. ظاہری طور پر امام حسین شہید تو ہو گئے، ظاہری طور پر امام حسین قتل تو ہو گئے، لیکن دنیا کی جتنی بھی ظالم حکومتیں ہیں، بنی امیہ کی حکومت سے لے کر، یعنی جب سے ملوکیت کا دور شروع ہوا وفات پیغمبر کے بعد سے، ملوکیت کے دور سے لے کر آج تک ملوکیت ہی ملوکیت تو ہے. کبھی بنی امیہ کے ذریعے ملوکیت سامنے آئی، کبھی بنی عباس کے ذریعے ملوکیت سامنے آئی، کبھی دوسرے حکمروں کے ذریعے. ظاہر ہے کہ ملوکیت سے دنیا خالی نہیں ہے، آج دنیا میں ملوکیت ہی ہے. لیکن یہ دنیا کے جتنے بھی ظالم و جابر حکمراں ہیں، ان کی ہمیشہ کی ایک پالیسی رہی ہے. اگر آپ ماضی دیکھیں تو ماضی کے آئینے میں آپ حال صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں. ماضی کے آئینے میں حال آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی آج تک دنیا میں ظالم حکمراں گزرے ہیں، یہ اپنی پالیسی کے تحت دو چیزوں کو ہمیشہ ختم کرتے آئے ہیں، کل بھی اور آج بھی. ایک یہ عوام میں قوت احساس کو ختم کرتے ہیں. غور کریں آپ، میں نے کہا ماضی کی تاریخ سے حال کی تاریخ جوڑیے اور حالات کا جائزہ لے کر پتہ لگائیے کہ کل بھی قوت احساس کو ختم کیا گیا تھا، آج بھی قوت احساس کو ختم کیا جا رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک قوت احساس کو ختم کرو، ایک جرأت اظہار کو ختم کرو. قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں، جرأت اظہار ختم کرنے کے لیے تلواریں دکھائی جاتی ہیں. کل کی تلواریں اور تھیں، آج کی تلواریں کچھ اور ہیں، کہ تاکہ جرأت اظہار نہ ہونے پائے. جرأت اظہار کو ختم کرو. کوئی ہمارے ظلم کو کے خلاف احتجاج نہ کرنے پائے، کوئی اپنی آواز نہ اٹھانے پائے، کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنے پائے. تو آج ہی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. جتنے بھی ظالم حکمراں ہیں، قوت احساس ختم کرو. سن 61 ہجری میں یزید کے ذریعے اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے عوام میں قوت احساس کو ختم کیا گیا. بے حس بنا دو، خزانوں کے منہ کھولو، کبھی 5 کلو اناج دے کر اور کبھی ایک مکان کی ایک کوٹری بنوا کے. قوت احساس ہی ختم کر دو. احساس ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کیا ہے، ارے ہم سے کیا مطلب، ہمیں تو بھائی ایک ٹھکانہ مل گیا، ہم سے کیا مطلب، ہمیں تو ہر مہینے اتنا مل جاتا ہے. یہ قوت احساس کے ختم کرنے والی بات ہے.
قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ظالم حکمرانوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. یزید نے بھی قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے دہانے کھولے ہیں اور جرأت اظہار کو ختم کرنے کے لیے تلواریں دکھائی جاتی تھی. کس کی مجال جو ہمارے خلاف زبان کھول سکے؟ کس کی مجال جو ہمارے خلاف زبان کھول سکے، اپنے حق کا مطالبہ کر سکے؟ میں نے کہا کل کی تلواریں اور تھیں، آج کی تلواریں اور ہیں. ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج کی تلواریں کیا ہیں. ذرا سا آپ دیکھیے تو کیسے کیسے ٹھپے لگتے ہیں. کل بھی وہی ہوا تھا. میں نے کہا ماضی کے آئینے میں آپ حال دیکھ سکتے ہیں، ماضی کے آئینے میں حال دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یزید کیسے قتل کرے امام حسین کو، کیسے قتل کرے. کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے کہ جب تک بغاوت کا ٹھپا نہیں لگے گا، بغاوت کا ٹھپا لگنے کے بعد ہی اپنا کام کیا جا سکے گا کہ یہ دیش دروہی ہیں. اس وقت تک کیسے کام چلے گا؟ دیش دروہی کا مطلب باغی ہیں. تو امام حسین کو یزید تو باغی ثابت کر نہیں سکتا تھا. امام حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کا باپ بھی باغی نہیں ثابت کر سکتا تھا. عمر ابن سعد بھی باغی ثابت نہیں کر سکتا تھا. لہذا ثابت کیسے ہو کہ حسین باغی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم نے کسی کو نہیں قتل کیا، ہم نے تو باغی کو قتل کیا ہے. لیکن اس باغی کو، ظاہر امام حسین کو معاذ اللہ باغی بنانے کے لیے کس کا سہارا لیا جائے گا؟ کل بھی وہی تھا، آج وہی ہے. ہمیشہ عدلیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. تو ظاہر عمر ابن سعد میں ہمت نہیں، عبید اللہ ابن زیاد میں جرأت نہیں، یزید میں اتنی طاقت نہیں کہ حسین کو باغی کہہ سکے، عوام کو سمجھا سکے کہ باغی ہیں. لہذا ظاہر ہے کہ ایک ضرورت ہے کسی قاضی کی، کسی جج کی، کسی فیصلہ کرنے والے کی. اور اسی لیے قاضی شرح کو خریدا گیا. قاضی شرح کل بھی خریدا گیا تھا، قاضی شرح آج بھی خریدا جا رہا ہے. وہ کل کا قاضی شرح تھا، یہ آج کے قاضی شرح ہے. کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کہا آئینے سے آئینہ ملا لیجئے. کل کا قاضی شرح الگ تھا، آج کا قاضی شرح الگ ہے. قاضی شرح جب اس کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ تم کو فتویٰ دینا ہے قتل حسین کا، تو اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ محفوظ رکھے ہر ایک کے ایمان کو. کب کون کہاں چلا جائے، کب کون کس چکر میں پڑ جائے، کس کو سکوں کی کھنک کس کے ایمان کا سودا کر لے، کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا پہلے تو اتنا برہم ہو گیا، ارے میں اور قتل حسین کا فتویٰ. اس کے بعد جب راتوں رات پہنچ گیا مال تو صبح کو فتویٰ آ گیا کہ چونکہ یزید حاکم وقت ہے، لہذا حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، اور جو بغاوت کرے وہ باغی ہے اور باغی کا قتل واجب ہے. اس کے بعد ہی تو امام حسین قتل کیے جائیں گے. یہ قاضی شرح ہر زمانے میں خریدے گئے. کل بھی قاضی شرح خریدا گیا تھا، آج بھی قاضی شرح خریدے جا رہا. میں نے کہا کل کے قاضی الگ تھے، آج کے قاضی الگ ہیں. لیکن اب اس کے بعد لوگوں کو، اسی لیے کوفے سے شام تک کیا کہا گیا تھا کہ باغی قتل کیا گیا ہے، باغی قتل کیا گیا ہے، اس کے اہل حرم کو لایا جا رہا ہے. یہ تو امام حسین کی وہ سیاست علوی کی نگاہیں تھیں. حسین سیاست علوی کے وارث تھے. یزید بنی امیہ کی سیاست کا وارث تھا، اپنے باپ کی سیاست کا وارث تھا، اپنے دادا کی سیاست کا وارث تھا. حسین اپنے دادا، اپنے باپ، اپنے نانا کی سیاست کے وارث تھے. سیاست محمدی الگ ہے، سیاست ابو سفیانی الگ ہے. کل بھی سیاست وہ الگ تھی، آج بھی دو سیاستیں ہیں. سیاست محمدی الگ ہے، اس میں مکاری نہیں ہے، اس میں عیاری نہیں ہے، اس میں دھوکے بازی نہیں ہے. لیکن وہاں عیاری بھی ہے، وہاں مکاری بھی ہے، وہاں دھوکے بازی بھی ہے، وہاں دنیا بھر کی چالیں ہیں. امام حسین اپنے آباء و اجداد کے وارث تھے. لہذا سمجھ نہیں پا رہے تھے لوگ کہ آخری جب قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جب یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہم قتل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ والے قتل ہو جائیں گے، یہ بچوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں، یہ عورتوں کیوں لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو کربلا میں شہادت امام کے بعد یہ راز کھلا کہ امام ان بچوں کو کیوں لائے، ان عورتوں کیوں لائے، ان مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کر آئے. ہم میڈیا کی شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا، اور پھر ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود بتائیے اپنی تاریخ دیکھ کر
کہ تاریخ کے کس دور میں میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا ہو؟ کوئی ایک دور بتائیے. دور بنی امیہ میں کون سا میڈیا آپ کے ساتھ رہا؟ وہ سب بنی امیہ کا میڈیا تھا. میں نے کہا ماضی کے آئینے میں حال دیکھیے. ہر حکومت کا ایک میڈیا ہوتا ہے، حکومت قبضہ ہی کرتی میڈیا پر. وہ گودی میڈیا تو ہر زمانے میں رہا ہے. اسی زمانے میں کیا ہے، ہر زمانے میں گودی میڈیا رہا ہے. بنی امیہ کا میڈیا ان کا گودی میڈیا تھا. بنی عباس آئے ان کا گودی میڈیا ہو گیا. جو بھی حاکم آیا ہے اس کا اپنا میڈیا رہا ہے. یزید کا اپنا میڈیا تھا. اسی میڈیا کے ذریعے مشہور کرایا گیا، باغی قتل کیا گیا، باغی قتل کیا گیا. اس کے اہل حرم کو لایا جا رہا ہے. لوگ سمجھ گئے ہاں باغی قتل کیا گیا، لیکن یہ حسین کا میڈیا ہے. یہ اہل حرم نہیں جا رہے ہیں حسین کے ساتھ، یہ حسین کا میڈیا جا رہا ہے. یہ امام حسین کی دور اندیشی تھی کہ جب یزید کا میڈیا مجھے باغی مشہور کرائے گا تو یہ میرا میڈیا یہ کہے گا میرا بھائی مظلوم مارا گیا. ثانیہ زہرا زینب میڈیا بنے گی، سید سجاد میڈیا بنیں گے، جناب سکینہ میڈیا بنیں گی، حضرت ام کلثوم میڈیا بن جائیں گی. یہ حسین کا میڈیا جو ساتھ جا رہا ہے. اور کربلا کے بعد مظلومیت امام کو نشر کرنے والی، پھیلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کی ذات گرامی ہے. اگر یہ امام زین العابدین کے خطبے اور ثانیہ زہرا جناب زینب کی تقریریں، کہیں جناب ام کلثوم کا خطبہ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں کیا معلوم ہوتا. لیکن یہ لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں. کبھی بچوں کی فریادیں، کبھی ان خطبوں نے، تقریروں نے کہ ارے ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، ہم سے کہا گیا تھا کہ باغی مارا گیا. انہوں نے فرزند رسول کو قتل کیا ہے، انہوں نے پیغمبر اکرم کے فرزند کو قتل کیا ہے. یزید قطعاً رہا نہ کرتا. وہ اتنا ظاہر ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں وہ اتنا نرم دل نہیں تھا. اگر اتنا نرم دل ہوتا تو امام حسین قتل کیوں ہوتے؟ کبھی نہ رہا کرتا. لیکن انہی تقریروں اور خطبوں نے ایک ایسا ماحول انقلاب کا پیدا کر دیا، مجبور ہو کر اس نے رہائی کا حکم دیا ہے. اس نے مجبور ہو کر رہائی کا حکم دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ثانیہ زہرا کربلا سے شہادت امام کے بعد کیا کیا بچا کر لائیں. سب کچھ بچا لائیں. پورے دین کو، جس دین کو امام حسین نے اپنے قتل کے ذریعے بچایا تھا، ثانیہ زہرا اس دین کو بچا کے لائیں. ولایت کو بچایا، امامت کو بچایا. خدا کی قسم اگر ثانیہ زہرا جناب زینب نہ ہوتی تو امام زین العابدین یا تو کربلا میں قتل کر دیے گئے ہوتے، یا راہ کوفہ و شام میں، یا شام میں. یہ مدینہ امام کا زندہ آ جانا یہ ثانیہ زہرا جناب زینب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. آپ نے اسی طرح شہادت امام حسین کے بعد ولایت و امامت کا تحفظ کیا جس طرح وفات پیغمبر کے بعد آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ نے ولایت و امامت کا تحفظ کیا تھا. اسی طرح جناب زینب نے بعد شہادت امام حسین ولایت و امامت کا تحفظ کیا. اس لیے کہ یہی تو مرکز ہے. اگر مرکز ختم ہو گیا تو پھر رہی کیا جائے گا. یہ مرکزی کردار امام کا ہوتا ہے. وہ ولی بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ بچا کے لائیں. لیکن کربلا ہمیشہ باقی رہے، کربلا کی یاد باقی رہے. اس لیے یہ عذاب ہی، یہ بھی ثانیہ زہرا کا ایک تحفہ ہے، یہ بھی ثانیہ زہرا کا ایک عطیہ ہے. لہذا اس عزا کو کیا وجہ ہے. اور ایک چیلنج بھی تھا ثانیہ زہرا کا کہ جس وقت رہائی کے بعد امام نے پوچھا ہے کہ بھوبی اماں ہم رہا کیے گئے، بتائیے آپ کہاں جائیں گی. تو ثانیہ زہرا نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا زینب ابھی کہیں نہیں جائے گی، زینب ابھی کہیں نہیں جائے گی. اس لیے کہ ابھی اپنے بھائی کے ہمیں صف ماتم بچھانا ہے. اگر ثانیہ زہرا کا مقصد فقط رونا تھا تو کربلا میں جا کے یہ مقصد تو زیادہ پورا ہو سکتا تھا، مدینے جا کے اس مقصد کو زیادہ پورا کر سکتی تھی. یہ دارالسلطنت، یزید کے دارالسلطنت دمشق میں کیوں فرمائش کی جا رہی ہے کہ بیٹا میں اپنے بھائی کے صف ماتم بچھانا چاہتی ہوں؟ اس لیے کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے میں نے ابھی تک تمہیں پرسہ بھی نہیں دیا ہے، اتنا موقع بھی ملا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سیادت علویہ کے وارث، یہ بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، شیر خدا کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ یزید کے منہ پہ بھرپور تماچا لگا رہی تھی اپنے اس عمل کے ذریعے. یزید دیکھ لے،
دیکھ لے کل تک تیرے سپاہی اگر کسی بی بی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا تھا تو نوک نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے. آج میں نے حالات کو اتنا بدل دیا ہے کہ تجھے رہائی دینے پر مجبور ہونا پڑا, اور اب میں تیرے ہی دارالسلطنت دمشق میں, تیرے ہی خالی کرائے ہوئے مکان میں اپنے بھائی کی صف ماتم بچھا کے, اپنے مظلوم بھائی کا غم منا کے, تیرا نام داخل دشنام کر کے اس دارالسلطنت دمشق سے جا رہی ہوں. یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے. نکاح کے مقصد ہے کہ دیکھ لے آج میں تیرے ہی دارالسلطنت, تیرے خالی کرائے مکان میں اپنے بھائی کے صف ماتم بچھا رہی ہوں. تو یہ عزاداری بھی کوئی ثانیہ زہرا کا عطیہ ہے. اس کے تقدس کو باقی رکھنا, اس کی پاکیزگی کو باقی رکھنا, یہ ہم سب کا فریضہ ہے. میں اپنے تمام نوجوانوں سے, بزرگوں سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, میں اپنے تمام نوجوانوں سے, اپنے تمام بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ بہت تیزی سے بدلاؤ آتا ہے. اگر ہم ذرا بھی آنکھ بند کر کے چل دیے تو نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے, کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا اپنے ماحول پر ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے. جو بھی ہم اسٹیپ لے رہے ہیں غور و فکر کے بعد ہمیں وہ اقدام کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہونا تو چاہیے, لیکن کس موقع پر ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہے. میں جو بچوں سے اور اپنے نوجوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ توبہ توبہ کہیں عزاداری نہیں خالی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنی جا رہی ہے. لہذا اس کا خیال رہے کہ عزاداری کہ ہماری تفریح کا ذریعہ نہ بننے پائے. عزاداری تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے. عزاداری دو چیزوں سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بچانا ضروری ہے. عزاداری کے تقدس کو, عزاداری کے احترام کو. دو چیزیں ہیں, ایک عزاداری تماشا نہ بننے پائے, ایک عزاداری تجارت نہ بننے پائے. عزاداری تجارت نہ بننے پائے ورنہ تقدس ختم ہو جائے گا. پروگرام ہوں گے, کوانٹٹی ہوگی مگر کوالٹی نہیں ہوگی. اگر آپ نے عزاداری کو تجارت بنا لیا, ظاہر ہے ذاکرین ہیں, شعراء ہیں, مومنین خدمت تو کرتے ہیں, اور اب مصیبت پر مصیبت ہے, کس کس چیز کا شکوہ کیا جائے. اللہ جانے سرحد پار کے ہم کتنے معتقد ہو گئے ہیں کہ جو بات آ رہی ہے بے سمجھے بوجھے قبول کیے ہوئے تیار ہیں. بے سمجھے بوجھے قبول کی, جو سرحد پار سے بات آ جائے انہی کے اسٹائل میں ماتم ہو رہا ہے. جیسے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی ماتم کیا ہی نہیں, ہمارے بزرگوں نے, نہ ہمیں ماتم سکھایا گیا. اسی اسٹائل پر ماتم ہے, وہی نوحے پڑھے جائیں گے, وہی زبان استعمال کی جائے گی. نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ شین قاف جو ہماری پہچان و شناخت تھی, دوسرے کہتے تھے کہ ارے بھائی ان کا شین قاف بہت محاورہ ہو گیا تھا, یہ ہماری پہچان بن گئی تھی. آج ظاہر ہے کہ وہ پنجابی حضرات ہیں, ان کی زبان اردو نہیں ہے, ان کی زبان میں قاف نہیں ہے, ان کی زبان میں غین نہیں ہے. وہ اگر قرآن کو قرآن کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں قرآن کو قرآن کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو کم سے کم اپنی زبان سدھار کر رکھنا چاہیے. آپ کی شناخت یہی رہی ہے, آپ کی پہچان یہی رہی ہے, آپ کی تہذیب یہی رہی ہے. ہمارے تو گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کبھی قرآن انہوں نے نہیں کہا, ہمیشہ قرآن کہا, کبھی اصغر نہیں کہا, ہمیشہ اصغر کہا. ظاہر ہے ان کی زبان ان کی مجبوری ہے, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر ہم دھیان دیں تو کیا مجبوری ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ سے اصغر کو اصغر کہا, غین ہی کہا ہے, گاف نہیں کہا. ہم نے قرآن کو قرآن نہیں کہا, قرآن ہی کہا. لہذا یہی ضروری ہے چیزوں پہ. اب ایک چیز اور بھی ہے, ایک ہے اجرت اور ایک ہے ہدیہ. اگر ہم اجرت طے کیے لیتے ہیں تو اجرت تو ہدیہ نہیں ہو سکتا. اجرت ہے, ہدیہ ہے. اجرت الگ چیز ہے, ہدیہ الگ چیز ہے. ذاکر ہو, نذرانہ اور ہدیہ ظاہر ہے وہ ایک ہی. مومن کہتے ہیں بھائی یہ نذرانہ ہے, یہ ہدیہ ہے. میں نے کہا کہ سرحد پار سے لفظ بھی وہی آتے ہیں اور ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں. ایک لفظ اور اب دیکھنے سننے میں آتا ہے, مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. اچھے لوگ مولا کی نوکری کا شرف حاصل ہوا, فلاں جگہ مولا کی نوکری کا شرف حاصل ہوا. وہ ذاکرین بھی یہی لفظ استعمال کرنے لگے, شعراء بھی یہی لفظ استعمال کرنے لگے, نوحے خان بھی فلاں جگہ مولا کی نوکری کا. ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نوکر یعنی خادم, ہم نے ہمیشہ سے اپنے معاشرے و سماج میں, ہندوستانی سماج میں غلام لفظ تو سنا ہے کہ ہم مولا کے غلام ہیں. ہم نے یہ تو نہیں سنا ہمارے بھی کہا کہ ہم مولا کے نوکر ہیں, خادم ہیں. اور آپ یاد رکھیں, خادم میں اور غلام میں ایک بنیادی فرق ہے.
خادم ہوتا ہے پیڈ، خادم با تنخواہ ہوتا ہے، غلام با تنخواہ نہیں ہوتا. اور جو خادم با تنخواہ ہے وہ جب چاہے خدمت چھوڑ سکتا ہے، نوکری چھوڑ سکتا ہے، وہی نوکر ہے. جو جب چاہے نوکری چھوڑ دے، آج نوکر ہے کل چھوڑ دیا. لیکن غلام کبھی غلامی چھوڑ ہی نہیں سکتا جب تک آقا آزاد نہ کر دے. یہ فرق ہے. اب کہاں ہے؟ بے سمجھے بوجھے کیوں سب استعمال کیے لے رہے ہیں؟ کیوں اپنی تہذیب، ہماری ازا کی ایک تہذیب رہی ہے، ہماری ازا کا ایک طریقہ رہا ہے. ہمارے بزرگ وہ پاگل نہیں تھے. ہاں انہوں نے ان کے رسمیں ظاہر ہوئی ہیں. اور آپ یاد ہے، میں ہمیشہ اپنے بچوں اور نوجوانوں سے گفتگو کرتا ہوں، بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر رسم خراب نہیں ہے، نہ ہر رسم غلط ہے، نہ ہر رسم ناجائز ہے. رسم کہنے سے مراد یہ نہیں کہ یہاں سب غلط ہو رہا ہے. بزرگوں نے ماحول کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بہت ساری ایسی رسمیں عزاداری میں رائج کی تھیں جو اس زمانے کی ضرورت تھی. ضروری نہیں ہے کہ جو کل ضرورت ہو آج بھی ضرورت ہو. کل کی ضرورتیں الگ تھیں، آج کی ضرورتیں الگ ہیں. لہذا آنکھ بند کر کے کام نہ کیجیے، آنکھ کھول کر کام کیجیے. عقل کے دریچوں کو کھولیے، ہوش و حواس سے کام لیجیے. جوش رکھیے مگر ہوش کے ساتھ کہ کل کیا ضرورت تھی، آج سماج کو کیا ضرورت ہے. ازا کا کون سا طریقہ اپنا کے پیغام حسینی کو ہم زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ وہ ازا کا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ میں ازا، ظاہر ہے کہ ازا ابھی منہ پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے عزاداری ہماری روح ہے، واقعی ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. خدا نہ کرے کہ ہم کبھی عزاداری سے دور ہو جائیں. عزاداری سے ہم دور ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، ہم بے روح ہو جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے. لیکن عزاداری کے طریقے، کون سا طریقہ اس وقت زیادہ مناسب ہے؟ تبرک تقسیم ہوتا تھا، ہمارے دادا یہ تقسیم کیا کرتے تھے، وہ ان کا زمانہ تھا. آج تصدیق حسین کا زمانہ ہے. تصدیق حسین کے دادا کا زمانہ اور تھا، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کرتے تھے. کل لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی، نہیں حالات ایسے تھے. 40 آدمیوں کے پاس پیسہ تھا، 400 کے پاس نہیں تھا. آج الحمدللہ سب کے پاس ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ چاہے وہ چیز برباد ہو جائے، مگر دادا بنواتے تو ہم بنوائیں گے ضرور. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو بنوا رہے ہیں اس کا مصرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کام آ رہی کہ نہیں کام آ رہی ہے؟ لہذا ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ توجہ نوجوان ہی دے سکتے ہیں، بوڑھوں سے کیا کہنا. ظاہر ہے کہ اب اس قوم کی پوری ذمہ داری ان شیعت کے چمنستان کے جو یہ ہمارے نونہالان ہیں انہی کے کاندھوں پر آنے والی ہے. ان کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے بنسبت بزرگوں کی ذمہ داری سے. بزرگ تو اب سرپرستی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت کام کیا ہے، اب ہمیں کام کرنا ہے. آپ آگے آئیے، لیکن جوڑ کا توڑ کے اوپر نہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ بانٹا تھا لہذا ہم یہ بانٹیں گے، انہوں نے یہ انجمن قائم کر لی ہم انجمن قائم کریں گے. عزاداری انجمن بازی کا نام نہیں ہے، عزاداری خلوص کا نام ہے، عزاداری قربانی کا نام ہے. کربلا قربانی سکھاتی ہے، کربلا ایثار سکھاتی ہے، کربلا اپنائیت سکھاتی ہے، کربلا محبت سکھاتی ہے. کربلا میں تو ہم نے یہ دیکھا جو غیر تھا کربلا میں آیا، سینے سے لگایا گیا اور ایسا اپنا ہو گیا کہ اب ہر نہیں، ہر علیہ السلام ہے. جناب زہیر ابن قین وہ کسی بھی خیمے کے رہے ہوں شہادت سے پہلے، لیکن آج جناب زہیر ابن قین علیہ السلام ہیں. جناب وہب کلبی کچھ بھی رہے ہوں، لیکن کربلا میں آنے کے بعد وہ اپنے ہیں. اگر کربلا ہمیں اپنائیت کا پیغام دیتی ہے جو دوسروں کو اپنا کے اپنا بنا لیتی ہے تو یہ کیسی کربلا ہمارے درمیان ہے؟ ہم اپنوں کو غیر بنا دیں، ہم اپنوں کو ہی غیر بنا دیں. کربلا محبت کا پیغام ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا مقتل بھی ہے اور کربلا درسگاہ بھی ہے. لہذا میں اپنے تمام نوجوانوں سے اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں، نتیجہ کیا ہے. آپ کا سرمایہ لگ رہا ہے،
آپ کا وقت صرف ہو رہا ہے، آپ جان کھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی اس محنت مشقت کو، اس خلوص کو، محبت کو قبول کرے اور ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں شمار کر لے۔ لیکن کم سے کم آؤٹ پٹ، اس کا نتیجہ بھی تو ہمیں ملنا چاہیے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے۔ لہذا کوئی چیز برباد نہ ہو، جو چیز ہے کام آ جائے، مصرف میں آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر برباد ہو رہی تو پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ تو رسموں کے ادا کرنے کا نام عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری تو عزا ہے۔ بہت ساری ایسی جگہوں پر میں نے کہا کہ نئی نئی باتیں ایجاد ہوتی ہیں اور اس کے بعد فقط ایک تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے، ایران کا اپنا ایک کلچر ہے، عراق کا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارے ہندوستان کا اپنا ایک عزائی کلچر رہا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ یہ یہاں عراق کا کلچر نہیں چلے گا، وہ اپنا ان کا کلچر ہے، ان کا اپنا کلچر ہے۔ یہاں ایران کا یہ اپنا ہندوستان ہے، لہذا یہاں کا جو کلچر ہے، اب اس کلچر کو ہم یہاں اپنائیں گے تو سوائے تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے تو دیکھنے کے لیے، مگر کسی ایک آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا، خدا کی قسم۔ جو اصل اعضا ہے، جو روح اعضا ہے، وہ آئیں گے اور ہر ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور بس فقط کیا ہے یہ عزاداری ہے؟ یہی ہے عزاداری؟ کیا امام حسین کی قربانی اسی لیے ہوئی تھی؟ کیا اہل حرم اسی لیے اسیر کیے گئے تھے؟ ان کی اسیری کا مقصد کیا تھا؟ وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے انحراف سے۔ ہم جو بھی کریں عقل کی روشنی میں کریں، سمجھ بوجھ کر کریں، خلوص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، عقیدت کے ساتھ کریں، تاکہ وہ ہمارا عمل اگرچہ کم ہو مگر بارگاہ الہی میں قبول ہونے کے لائق ہو، امام کی خدمت میں اسے قبول کیا جا سکے۔ اس لیے کہ وہ بھی نیت دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کس نے کیا بانٹ دیا ہے۔ ٹھیک ہے پیسہ ہے بانٹ رہے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کا پیسہ نہیں ہے، وہ نہیں بانٹ پا رہا ہے، تو کیا یہ عقیدت و محبت کا نہیں کر سکتا؟ اور امام نے کوئی ایسی فرمائش ہی نہیں کی، مجلس تمام ہو رہی، بس امام نے کوئی ایسی فرمائش ہی نہیں کی کہ کوئی یہ سوچے کہ صاحب اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی امام کی یاد مناتے، ہم بھی کربلا کو یاد کرتے، ہم بھی امام کے غم مناتے، ہم بھی عزاداری کرتے۔ کوئی ایسی فرمائش نہیں کی۔ امام نے تو ایسی فرمائشیں کی ہیں کہ غریب سے غریب ایک پائی بھی اگر خدا کی قسم جیب میں نہیں ہے، جب چاہے حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے رو سکتا ہے، عزائے حسین برپا کر سکتا ہے۔ عزائے حسین روپیوں کی محتاج نہیں ہے، عزائے حسین دولت کی محتاج نہیں ہے۔ عزائے حسین خلوص چاہتی ہے، عزائے حسین محبت چاہتی ہے، عزائے حسین یکجہتی چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے۔ نے کہا کہ کوئی ایسی فرمائش نہیں، دو ہی فرمائشیں ہیں۔ کون سی فرمائش؟ شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یہی تو فرمائش۔ اب بتائیے اس میں کون سا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ ارے جب ٹھنڈا پانی، خالی 2 مہینے 8 دن نہیں، جب ٹھنڈا پانی پیے، ہائے حسین، ہائے پیاسا حسین، ہائے مظلوم حسین۔ شیعتی مائن شربتم، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور سمیتم بے غریب اور شہید فندبونی، اور جب پردیس میں کسی مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ آنسو بہانا۔ ہائے پردیسی حسین، ہائے مسافر حسین، ہائے مظلوم حسین۔ ندبہ کرنا، ندبہ کیا مطلب؟ یعنی بیان کر کر کے رونا، بیان کر کر کے رونا، ندبہ کرنا میری غربت پر۔ لیکن یہ پردیسی ہونے کی شرط کیوں لگا دی امام نے؟ پردیسی کی شرط کیوں لگا دی؟ کسی یتیمائن شریف معدون فذکرونی اور سمیتم بے غریبین، جب سننا کسی غریب عربی میں پردیسی کو کہتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان پردیس میں مر گیا ہے تو کسی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہ جاتا۔ چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں لیکن کسی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا۔ ہائے فرزند زہرا، کربلا میں زمین کربلا پر مظلوم کا لاشا پڑا ہوا، بیٹا موجود مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار،
اور اسی طرف سے گزارا جا رہا ہے جدھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، شاید یہی وجہ ہے فرماتے ہیں جب پردیس میں کسی مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ آنسو بہا لینا کہ کوئی سی جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا، لیکن میرا جنازہ کم سے کم 3 دن تک کربلا کی زمین میں بے گور و کفن رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر اسی ضمن میں کسی بھی شہید کی شہادت کے موقع پر یا رخصت کرتے وقت امام نے اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا، نہیں پکارا۔ 32 سال کے بھائی کو فرات کے کنارے رخصت کر کے خون بھرا علم لے کر آئے، لیکن اپنے چاہنے والوں کو نہیں پکارا۔ 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پل کھینچا، لیکن امام نے اپنے شیعوں اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ساقی کوثر کے بیٹے نے نہ جانے کس حال میں اپنے پیاسے ششماہے کے لیے پانی کا سوال کیا تھا کہ اس موقع پر امام نے فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ایک آج تم سب کے سب میدان کربلا میں روز عاشورا ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کس طرح میں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن کسی نے رحم نہ کیا، سب نے مل کر انکار کر دیا۔ کسی نے رحم نہ کیا، سب نے مل کر انکار کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ثانیہ زہرا، ظاہر ہے کہ رہائی کے بعد ثانیہ زہرا کربلا آئی، کربلا سے مدینے آئی، لیکن جب مدینے میں یہ قافلہ کربلا سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا ہے، بس مجلس عزیز و تمام ہو رہی ہے، کربلا سے مدینے پہنچا ہے اور نواسی نانا کے مزار پر پہنچی، آواز دی نانا، نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی، نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی، لیکن مجھے نہیں ملا کہ ثانیہ زہرا زینب نانا کے مزار پر بے ہوش ہوئی ہوں، لیکن ہاں جب بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی ہے، ادھر ماں کی قبر نظر آئی، آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ جسم اب تک زخمی ہے، یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی زینب سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا زینب سوغات کے طور پر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ میرے معبود اس دنیا میں جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء ہیں ان سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق و سرنگوں کر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں ہو، ماتم حسین۔